قوامون علی النساء، مرد کی میں نے فطرت بنائی ہے، یہ نگران ہے، یہ نگرانی کرے گا، پورے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا۔ سارا دن دھوپ میں مرد کام کرتا ہے، اور جب بجلی کا بل آتا ہے، یہ مرد نے کبھی بھی نہیں کہا گھر میں کہ میں تو سارا دن باہر ہوتا ہوں، پنکھے کے نیچے تو آپ لوگ ہوتے ہو، گھر میں تو آپ لوگ ہوتے ہو، تو بجلی کا بل تو آدھا دے دو۔ کبھی بھی مرد نے نہیں کہا، نہ کبھی کہے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فطرتاً مرد کو نگران بنایا ہے، اور یہ مرد کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے گھر کی ضروریات جب تک پوری نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کے گھر کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہی اس عورت کے حقوق ہیں۔ ایک مرد عورت کے حقوق پورے کرتے کرتے ساری زندگی بتا دیتا ہے، ساری زندگی گزار دیتا ہے، اپنی ساری جوانی گزار دیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے روگردانی نہیں کرتا۔ اللہ نے حکم دے دیا الرجال قوامون علی النساء کہ مردو تم نگران ہو، گھر کا سارا کام یہ تم نے سنبھالنا ہے، گھر کی ساری ضروریات تم نے پوری کرنی ہے۔ پھر یہی مرد اور عورت جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے مرد کے ذمے مہر مقرر کیا ہے کہ مہر مرد دے گا، مرد کے ذمے مہر ہے، حق میں عورت کے ذمے نہیں ہے، عورت لے گی، مرد کو اللہ رب العالمین نے دینے والا بنایا ہے، اور یہ ساتھ فرما دیا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک دو گے نہیں گناہگار ہوگے۔ پھر اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عورت کو کاروبار کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے اس علاقے کے اندر کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر دکان بنائی ہوئی ہے، کسی نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے چھوٹے بچوں کے ریڈی میڈ سوٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ کاروبار کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے، جب شریعت نے اجازت دی ہے تو مرد بھی منع نہیں کرتے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو عورت کاروبار کر رہی ہے کبھی اس کے بچوں نے یا اس کے میاں نے یا اس کے والد نے کہا ہو کہ تو کاروبار کر رہی ہے، تجھے اب تیرے خاوند کی کمائی سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، وہ جو کماتی ہے کماتی رہے، جو بھی وہ کاروبار کرتی ہے کرتی رہے، شریعت نے اس کو اجازت دے دی، لیکن اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ پھر رہنے کے لیے گھر کے اخراجات، سکنا، نفقہ، عورت جتنی مرضی مالدار ہو، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے مرد کے ذمے رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت کاروبار کر رہی ہے یا کوئی عورت نوکری کر رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے کوئی خرچہ رکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ مرد اگرچہ بے روزگار بھی ہو، لیکن یہ سکنا اور نفقہ، رہنے کے لیے گھر اور کرنے کے لیے خرچہ، یہ اللہ رب العالمین نے مرد کے ذمے رکھا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اتنی زیادہ ذمہ داریاں مرد پر ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں، عورت کے ذمے صرف اپنے شوہر کی اطاعت ہے۔ ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس گئی اور اس کو جا کر کہنے لگی کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تو خامن کے ماتحت کر دیا، اور میرا خامن میری کسی بات کا، میرا ماتحت نہیں ہے، میری کسی بات کا پابند نہیں ہے۔ تو وہ اس کو سمجھانے لگا کہ دیکھو تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جی میرے 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں۔ وہ اس کو فرمانے لگے کہ دیکھو
ایک مرد کے ماتحت تمہیں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور جو تمہارے 4-5 بچے ہیں وہ بھی تو مرد ہیں، ان مردوں کی جنت اللہ نے تیرے قدموں میں رکھی ہے، تو اس ایک مرد کو دیکھتی ہے، ان 5 کو نہیں دیکھتی۔